کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم بار بار اللہ کو پکارتے ہیں، رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، مگر لگتا ہے کہ جیسے ہماری دعائیں آسمان تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ سے مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ایسا طریقہ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی ہر دعا کو قبول کروا سکتے ہیں۔ چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور رمضان میں دعائیں قبول ہونے کا راز کیا ہے۔ پہلا راز ہے اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے اور خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو خاص توجہ سے سنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں، بس تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ جب بھی دعا کریں تو یوں کہیں، یا رحیم میرے گناہ معاف فرما، یا واسع مجھے رزق عطا فرما، یا شافی میری بیماری دور کر دے۔ دوسرا راز ہے حلال کمائی اور پاکیزہ نیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ شخص جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے تو ہمیں اپنی کمائی اور نیت کو پاک رکھنا ہوگا۔ حلال کمائی، صاف دل اور اچھے اعمال، یہ وہ چیزیں ہیں جو دعا کی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ تیسرا راز ہے عاجزی اور گڑ گڑاہٹ۔ کبھی آپ نے کسی بچے کو دیکھا ہے جو اپنی ماں سے ضد کرتا ہے؟ وہ جب تک رو کر نہ مانگے ماں اسے وہ چیز نہیں دیتی۔ تو پھر سوچے جب ہم اللہ کے سامنے ایسے ہی رو کر گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگیں گے تو کیا وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو دعا میں گڑ گڑاتا ہے۔ اگر آپ کی دعا میں عاجزی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ چوتھا راز سب سے بہترین وقت کا انتخاب کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں جب دعا فوراً قبول ہوتی ہے، جیسے افطار سے چند لمحات پہلے، سحری کے وقت، تہجد کی گھڑیاں، جمعہ کے دن، عصر کے بعد، بارش کے وقت، سجدے کی حالت میں۔ ان وقتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر قبولیت کی ان گھڑیوں میں ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو دوسروں کی محتاجگی سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ ضرورت ہوا چھوٹی ہو یا بڑی، اپنے رب کو بتائیں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جوتے کے تسمے کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان رازوں کو سمجھ کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بھی اس رمضان میں اپنی تقدیر بدلنے والی دعائیں مانگیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔